الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.102 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 102 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 148 and 149۔ آیت 148 سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے قرآن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لا کے معنی ہے نہیں، ناٹ۔ یحب ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے پسند کرتا ہے، لو یا لائک۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ الجہر جیم ہا را سے معنی ظاہر کرنا، mentioning before public۔ بالسوء سین واو حمزہ سے معنی برائی کو، of the evil۔ من روٹ ورڈ میم نون سے معنی سے، from۔ القولی قاف واو لام سے معنی قول، the words۔ الا الف لام لام الف سے معنی سوائے، except۔ من میم نون سے معنی جو یا جس، the one who۔ ظلم زو لام میم سے معنی ظلم کیا گیا، wronged۔ وکان کاف واو نون سے معنی اور ہے، and is۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ سمیع سین میم عین سے معنی سننے والا، all hearing۔ علیم عین لام میم سے معنی جاننے والا، all knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ لا یحب اللہ اللہ پسند نہیں کرتا، الجہر بالسوء من القول کسی کے عیب کو بیان کرنا، الا من ظلم مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تو سمیع و علیم ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے عیب کو بیان کرنا مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو، اور اللہ تو سمیع و علیم ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ لا يحب اللہ اللہ loves not الجہر بالسوء من القول mentioning the evil publicly الا من ظلم except by the one who has been wronged۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا and Allah is all hearing all knowing۔ complete translation دیکھیں۔ Allah loves not mentioning the evil publicly except by the one who has been wronged and Allah is all hearing all knowing۔ آیت 149 دیکھیں سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان معنی ہے اگر، if تبدو با دال واو سے ہے معنی ظاہر کرو، to disclose or do openly۔ خیرا خا یا را سے ہے معنی نیکی، good۔ او یعنی یا، اور۔ تخفوہ خاف فا یا سے ہے معنی اس کو چھپاؤ، keep it secret۔ او یعنی یا، اور۔ تعفو عین فا واو سے معنی معاف کر دو، pardon اور forgive۔ عن سے مراد سے، of۔ سوء سین واو الف سے معنی برائی، and evil۔ فإن تو بے شک، then indeed۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ کانا یعنی ہے، is۔ عفواً عین فا واو سے معنی درگزر کرنے والا، of pardoning۔ قدیرا قاف دال را سے معنی قدرت والا، powerful۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان تبدو خیرا اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کوئی برائی معاف کرو، فإن اللہ کانا تو اللہ بھی، عفوا قدیرا معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کوئی برائی معاف کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان تبدو خیرا if you do good openly، او تخفوہ اور keep it secret، او تعفو عن سوء اور forgive evil، فإن اللہ کانا then indeed Allah is عفوا قدیرا of forgiving powerful۔ complete translation دیکھیں۔ if you do good openly or keep it secret or forgive evil then indeed Allah is of forgiving powerful۔ دونوں آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے عیب کو بیان کرنا مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو، اور اللہ تو سمیع و علیم ہے۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کوئی برائی معاف کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں، یہاں آیت 148 فوکسڈ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے عیب کو بیان کرنا مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو۔
یہاں مومن بندوں کو غیبت سے روکا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کسی کی غیبت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم کسی کی برائی کرو چاہے وہ برائی اس میں موجود ہو، یعنی اگر بندے میں برائی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی ویک پوائنٹ ہے تو اس کو ڈسکلوز کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی مجلس میں روبرو کرو گے تو دل آزاری میں شمار ہوگا، اگر غائبانہ برائی کرو گے تو غیبت شمار ہوگی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہ ہو تو وہ بہتان میں شمار ہوگا، یعنی اگر پبلکلی اس کی ویکنس کو ڈسکلوز کر رہے ہیں تو اس کی دل آزاری ہوگی جبکہ وہ سامنے موجود ہو، اگر غائبانہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت شمار ہوگی، اس کو خبر ملنے پر پھر اس کی دل آزاری ہوگی، اور اگر وہ برائی سے موجود ہی نہ ہو تو بہتان میں شمار ہوگا، یعنی ہم ایسی بات کہتے ہیں کسی انسان کے تعلق سے جو اس میں موجود ہی نہیں، اور غلط باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے تعلق سے، یہ تو بہتان ہوگا، تہمت ہوگی۔ ان تینوں باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کو تنہائی میں بلائیں اور اس کی برائی سے واقف کریں، نرمی سے، سمجھداری سے، اور اس کو سدھرنے کا، سنبھلنے کا موقع دیں۔ البتہ ظلم و ایذار ثانی کے مقابلے میں مومن بندوں کو ظالم کے خلاف لب کشائی کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک ایسا کیس ہے جہاں پر کوئی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی ایذار ثانی یعنی اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو ڈسکلوز کرے، ظالم کے کمزوریوں کو ڈسکلوز کرے۔ انسان فطرتاً کمزور اور کم حوصلہ واقع ہوا ہے، اس لیے دشمن کے ظلم کے مقابلے میں مظلوم اور دکھی مسلمان کو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو آشکارا کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو پبلکلی ڈسکلوز کرے، تاکہ مظلوم کے رد عمل اور معاشرے کے اخلاقی دباؤ کی وجہ سے ظالم اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائے۔ اس پرمیشن کی ایک وجہ یہ ہے کہ مظلوم کا جو ریاکشن ہے پبلکلی ڈسکلوز کرنے کا، اس پر سوسائٹی پریشر ڈال سکتی ہے ظالم کو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور پھر مظلوم ظلم سے بچ جائے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ کسی کے متعلق ناگوار بات کب منہ سے نکالی جا سکتی ہے، یعنی کب کس کا ویک پوائنٹ ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے، یہاں پر کچھ کیسز بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مظلوم ہے، اس پر جو ظلم کیا گیا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کرنے کا حق ہے۔ اس پر حاشیے چڑھانا، نمک مرچی لگانا، شخصی حالات کی تنقید کرنا بے ضرورت ہے، یعنی کوئی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی ظلم کی داستان ڈسکلوز کر سکتا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کے پرسنل ڈیٹیلز پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے گواہ، یعنی کوئی گواہی دے رہا ہے، اس کو حاکم کے سامنے صحیح حالات بیان کر دینا چاہیے، چاہے کسی کے موافق ہو یا مخالف، کسی کو فائدہ ہو یا نقصان۔ گواہ کی ذمہ داری سچ کہنا ہے، یعنی گواہ کو چاہیے کہ کسی حال سچ کہے، چاہے اس میں کسی کی ویکنس کیوں نہ ڈسکلوز ہو جائے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی لڑکا یا لڑکی کے بارے میں سچ بتا دینا چاہیے، ورنہ دوسرے فریق کی زندگی تباہ ہونے کی امید ہے۔ یعنی لوگ شادی بیاہ کے سلسلے میں انکوائری کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہم کو جو کچھ تفصیل معلوم ہے، جو فیکٹس ہم جانتے ہیں، وہ فیکٹس ہم ڈسکلوز کر دیں، ورنہ دوسرا جو فریق ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ چوتھا ہے جو شخص علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس پر لعنت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اس نے کھلے عام شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، یعنی خدا سے بے خوف ہے اور کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے کوئی شخص، تو اس کو لعنت ملامت کرنے کی ہم کو اجازت ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر سماج پورا برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ یہاں پر چند احادیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک شخص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، اپنا کل مال اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا وہ پوچھتا کیا بات ہے، یہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ راہ گزر اسے برا بھلا کہتا، کوئی کہتا رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا اللہ غارت کرے اس پڑوسی کو۔ جب پڑوسی کو اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا، منتیں کر کے کہا اپنے گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک تم کو کسی طرح نہ ستاؤں گا۔ یعنی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پڑوسی کی شکایت کیا کہ وہ اس بندے کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا سارا سامان باہر رکھ دو۔ اب لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، تو اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا تو لوگ اس کے پڑوسی پر لعنت ملامت کرنے لگے، اپنی اس طرح کی بے عزتی اور ذلت اور
लानत अपने आप पर होते हुए देख कर वो परेशान हो गया और उसकी मिन्नत समाजत करके रिक्वेस्ट करके अपने घर में वापस लेकर आया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आप हमें इधर उधर भेजते हैं, बास मरता ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग हमारी मेहमानदारी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मेज़बानी करें तो दुरुस्त, वरना तुम उनसे लवाजमात मेज़बानी खुद ले लिया करो। यानी इस हदीस में ये बताया गया कि किसी बंदे की मेज़बानी करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो सफ़र तवील करके आया है लेकिन फिर भी कोई मेज़बानी नहीं करता तो उसकी शिकायत की जा सकती है। जिस शख्स पर जुल्म किया गया हो वो जुल्म करने वाले के लिए बदुआ कर सकता है, शिकायत कर सकता है, अलबत्ता उसके लिए जायज़ नहीं कि वो उस पर बोहतान लगाए या उसके जुल्म से बढ़कर ज्यादती करे या जालिम के अलावा किसी और को गाली वगैरह दे। यानी जो जुल्म कर रहा है उसके हक में बदुआ भी की जा सकती है, उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन उस पर हम बोहतान नहीं लगा सकते। जो जुल्म हम पर वो कर रहा है उससे ज्यादा बढ़कर हम जुल्म उसके ऊपर नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ के सिलसिले में एक तवील हदीस है, देखें किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदअखलाकी की गई थी मक्के के मुशरिकीन की तरफ से, तो आपने उनके हक में बदुआ की। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल और उसके साथी भी बैठे हुए थे और एक दिन पहले एक ऊँटनी सुबह हुई थी। अबू जहल ने कहा तुम में से कौन उठकर बनी फलां के महले से ऊँटनी की बच्चे वाली छिल्ली यानी बच्चादानी लाए और मोहम्मद सजदे में जाए तो उसको उनके खंधों के दरमियान रख देगा। कौम का सबसे बदबख्त शख्स उठा और उसको ले आया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने वो झिल्ली आपके खानों के दरमियान रख दिया। फिर वो आपस में खूब हंसे और एक दूसरे पर गिरने लगे। मैं खड़ा हुआ और देख रहा था, काश मुझे कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता तो मैं इस झिल्ली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूंछ से उठाकर फेंक देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, अपना सर मुबारक नहीं उठा रहे थे, हत्ता कि एक शख्स ने जाकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खबर दी। वो आई, हालांकि वो उस वक्त कमसिन बच्ची थी। उन्होंने वो झिल्ली उठाकर आपसे दूर फेंकी, फिर वो उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुई और उन्हें सख्त सुस्त कहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो आपने बाआवाज बुलंद उनके खिलाफ दुआ की। आप जब कोई दुआ करते थे तो 3 मरतबा दोहराते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ मांगते तो 3 बार मांगते थे। फिर आपने 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह खुरैश पर गिरफ्त फरमा। जब खुरैश ने आपकी आवाज सुनी तो उनकी हंसी जाती रही और आपकी बदुआ से खौफजदा हो गए। आपने फिर बदुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू जहल बिन हशाम पर गिरफ्त फरमा और उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उखबा, उमैया बिन खल्फ, उखबा बिन अबी मुईद पर गिरफ्त फरमा। इस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया है, जिनका आपने नाम लिया था, मैंने बदर के दिन उनको मकतूल पड़े देखा, यानी वो कत्ल हो गए। जंगे बदर के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बदुआ की थी, लिहाजा फिर उन सबको घसीट कर बदर के कुएं की तरफ ले जाया गया और उन्हें उसमें डाल दिया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की उन शर पसंद लोगों के लिए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक किया था, तो वो बदुआ कबूल हुई और उनको कत्ल किया गया जंगे बदर के मौके पर और उनकी नाशों को कुएं में फेंक दिया गया। इस हदीस से पता चलता है कि जालिम के हक में बदुआ भी की जा सकती है। आयत 149 की तफसीर देखते हैं। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फुहु औ ताफू अन सू, अगर तुम नेकी को जाहिर करो या उसको छुपाओ या कोई बुराई माफ करो। यहाँ 3 बातों की नसीहत है कि अगर दूसरों की हिम्मत अफजाई के लिए तुम नेकी को दिखाकर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। खास तौर पर फराइज अगर दिखाकर किए जाएं तो इससे दूसरों को भी फराइज की तरफ माइल होने का जज्बा पैदा होता है, मसलन फर्ज नमाज, रमजान के रोजे, ज़कात, हज वगैरह। लेकिन अगर रियाकारी का अंदेशा है तो फिर नेकी को जाहिर मत करो। खास तौर पर नफिल इबादत को छुपा कर किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है, मसलन नफिल नमाजे, नफिल रोजे, सदका, खैरात, उम्रा वगैरह। तीसरी नसीहत ये है कि तुम दूसरों की बुराई को दरगुजर करो तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि इस्लाम में इंतकाम लेने की इजाज़त है। यानी आयत के इस हिस्से में 3 नसीहतें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहली नसीहत ये है कि अगर तुम किसी मसलहत के तहत नेकी को दिखाकर करो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, या किसी मसलहत के तहत तुम नेकी को छुपाकर करो तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। और फिर आखिरी नसीहत ये है कि तुम दूसरों की बुराई को दरगुजर करो, यानी दूसरों को माफ कर दिया करो, हालांकि इस्लाम में इंतकाम लेने की भी इजाजत है। वला मन तंसरा बाद जुल्मिही फउलाइका मा अलैहि मिन सबील, जो मजलूम अपने जालिम से उसके जुल्म का इंतकाम ले, इस पर कोई मुआखज़ा नहीं। यानी मजलूम को इजाजत है कि जालिम से इंतकाम ले उस पर हुए जुल्म का। तहा माफ कर देना और जुल्म व ज़्यादती में मुकाबला ना करना ऊला है, यानी अफजल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन आफा व असलहा फ़अज्रुहु अला अल्लाह,
پر جس کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی یہ پریفریبل ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں ان سے انتقام لینے کے بجائے. مظلوم کو بد زبانی کے مقابلے میں لب کشائی کا حق دینے کے باوجود بردباری اور حوصلہ مندی کا سبق دیا گیا ہے کہ تم اس کو معاف کرو اور درگزر سے کام لو. یہاں ایک واقعہ دیکھیں. ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک شخص بد زبانی کر رہا تھا. تنگ آ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جیسی زبان استعمال کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر اور درگزر کر رہے تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کا جواب دیا تو اس کی جگہ اب شیطان آ گیا. یعنی اگر انسان صبر کرتا ہے تو فرشتہ اس کے بہاف پر ریسپانس دے گا، لیکن ہم ریسپانس دینا اپنی ذمہ داری بنا لیتے ہیں تو پھر فرشتہ چلا جاتا ہے. اس سے برائی بڑھنے کے بجائے دب جائے گی. یعنی برائی کو معاف کریں تو برائی مزید نہیں پھیلے گی بلکہ کم ہو جائے گی. اور یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ جو لوگ منافقوں اور ان کی سازشوں کو نہیں جانتے وہ یہ پروپیگنڈا بھی نہ کر سکیں گے کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں جس سے مسلمانوں کی ساکھ اور وقار کو دھچکا لگنے کا اندیشہ ہو. یعنی ہم اپنے صف میں موجود مسلمانوں کو درگزر کرنے لگیں تو پھر دشمنوں پر ہمارا خوف طاری ہوگا، وہ ہم کو متحد سمجھیں گے اور ہم کو نقصان پہنچانے سے کترائیں گے. ایسی صورتحال میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی شرارتوں اور سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بھی درگزر سے کام لیتے تھے تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کے اتحاد کا رعب قائم رہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تو سمیع و علیم ہے. سننے اور جاننے کی صفت بیان فرما کر ظالم اور مظلوم کو آگاہ کیا ہے کہ ظالم کا ظلم اور مظلوم کی مظلومیت اللہ سے پوشیدہ نہیں. اس میں ظالم کو انتباہ یعنی وارننگ ہے اور مظلوم کو ایک گناہ تسلی دی گئی ہے. یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کا اظہار کیا ہے بلکہ وعدہ کیا ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں کہ وہ بے شک سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ضرور مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ساتھ میں ظالم کو وارننگ بھی ہے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے ورنہ وہ برے انجام کو دیکھے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا تو اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے. تمہارا رب سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے مومن بندوں کی شان ہونی چاہیے کہ وہ ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں. چونکہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندوں میں بھی یہ صفت پیدا ہو کہ وہ لوگوں کو معاف کریں. ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں صدقے اور خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں. عفو اور درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتا ہے. اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع، فروتنی اور عاجز اختیار کرے اللہ اس کا مرتبہ اور توقیر مزید بڑھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند، تواضع پسند، سبڈیوڈ رہنا پسند، لوگوں کو درگزر کرنا پسند. جو یہ صفات کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کی برائی بیان کریں. اگر کسی مجلس میں روبرو برائی بیان کریں تو دل آزاری ہوگی. غائبانہ برائی کریں تو غیبت شمار ہوگی. اگر برائی موجود نہ ہو پھر بھی بیان کی تو تہمت ہوگی. اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم کے ظلم کی داستان عوام الناس کے آگے بیان کر سکتا ہے، اس کی برائی کر سکتا ہے، لیکن شریعت نے جتنی اجازت دی. اگر کوئی نیکی کو دکھا کر کرے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت پیدا ہو تو جائز ہے. کوئی نیکی چھپا کر کرے تاکہ ریاکاری نہ ہو تو بھی جائز ہے. انتقام لینے کی سخت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کی صفات ہیں اور وہ درگزر کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.